السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے ہنستے مسکراتے شرارتی بچوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی سننے سے پہلے روز کی طرح پہلے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ یا رب العزت، بے شک ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر برے دن سے اور بری رات سے اور ہر بری گھڑی سے اور ہر برے دوست سے اور سکون کے گھر میں برے ہمسائے سے، آمین۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے نیا حکیم۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی تو بہت ہی مزاحیہ ہے، یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ یہ ایک جولاہے کی کہانی ہے۔ جولاہا بچوں کپڑا بننے والے کو کہتے ہیں۔ ایک دن جولاہا کسی حکیم کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا یہ حکیم لوگوں کو مختلف دوائیں دے رہا ہے اور ان دواؤں کے پیسے بٹور رہا ہے۔ جولاہے کو یہ کام بہت پسند آیا اور دل میں کہنے لگا، کون شخص ہے جو ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، میری بڑی سی پگڑی تیار کرو۔ عورت نے کہا، تیرا برا ہو، تیرے ذہن میں کیا بھر گیا ہے؟ اس نے کہا، میں حکیم بننا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، تم بلا وجہ لوگوں کی جانوں سے کھیلو گے اور ہلاکت کا سبب بنو گے۔ لیکن اس نے ایک دکان کرائے پر لی اور شفا خانہ بنا لیا۔ وہاں بیٹھ کر لوگوں کے لیے نسخے تجویز کرنے لگا۔ شام کو کافی آمدنی ہوئی۔ وہ گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا، میں ہر روز ایک کپڑا سیتا تھا جس سے چند روپے حاصل ہوتے تھے، لیکن اب دیکھو کتنی آمدنی ہو گئی ہے۔ بیوی نے دوبارہ مشورہ دیا کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور دوسرے دن پھر دواخانہ پر جا بیٹھا۔ سامنے سے غلام کا گزر ہوا اور حکیم صاحب کی دکان پر نظر پڑی۔ اس کا آقا شدید بیمار تھا۔ غلام جا کر اس سے کہنے لگا، میری خواہش ہے یہ نیا حکیم آپ کا علاج کرے۔ اس نے کہا، بلا لاؤ۔ جب وہ آیا تو مریض کی بیماری ختم ہو چکی تھی، لیکن کمزوری ابھی باقی تھی۔ اس نے کہا، ایک بھنی ہوئی مرغی لاؤ اور اس مریض کو کھلا دو۔ مریض نے مرغی کھائی تو کمزوری جاتی رہی۔ آہستہ آہستہ حکیم صاحب کی شہرت ہو گئی۔ جب بادشاہ کو اس کا پتہ چلا تو حکیم کو بلوایا اور اس سے دعا طلب کی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے بادشاہ کے لیے بھی کوئی نسخہ تجویز کر دیا جس سے بادشاہ کو صحت ہو گئی۔ بادشاہ کے دربار میں کچھ لوگ موجود تھے جو اس جولاہے کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جولاہا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے اور فلاں کو اس کے ہاتھ سے شفا ہوئی ہے، لہٰذا میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو انہوں نے بطور آزمائش چند سوال تیار کیے اور اس سے پوچھنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا، اگر میں ان سوالات کے جواب دے دوں تو تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب کو صرف ماہر حکیم ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا یہاں کوئی ہسپتال ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا اس میں کچھ دائمی مریض ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ان کا علاج کروں گا، یہاں تک کہ تمام ایک وقت میں صحیح آپ ہو کر میرے علم پر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، واقعی بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، تم یہیں بیٹھو، تم میں سے کوئی بھی میرے ہسپتال کے اندر نہیں جائے گا، ساتھ نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ اکیلا ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک طبیب کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس نے اس طبیب سے کہا، اگر تم میرے کارروائی کے متعلق کسی کو آگاہ کیا تو پھانسی دلا دوں گا، اور اگر خاموش رہے تو خوشحال کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں خاموش رہوں گا۔ جولاہے نے طبیب سے پوچھا، کیا ہسپتال میں تیل ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ جولاہے نے کہا، کافی مقدار میں تیل لے آؤ۔ پھر اس نے اس تیل کو ایک بڑی سی کڑھائی میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل جوش مارنے لگا تو اس نے ایک مریض کو بلایا اور اس سے کہا، تمہارے مرض کا یہی علاج ہے کہ تم اس گرم تیل میں بیٹھ جاؤ۔ مریض نے اللہ کا واسطہ دیا۔ اس نے کہا، اس کے سوا تمہارا کوئی علاج نہیں۔ یہ بات سن کر مریض نے کہا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، مجھے سر درد نہیں تھا، اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، اگر ٹھیک ہو گئے ہو تو اس ہسپتال میں کیوں بیٹھے ہو؟ مریض کہنے لگا، جناب ابھی چلا جاتا ہوں۔ اس مریض نے دوسرے مریضوں کو اس بات سے آگاہ کیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا کہ میں اس حکیم کی برکت سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اسی طرح اس جولاہے نے ہر مریض کے ساتھ ایسی ہی کارروائی کی۔
یہاں تک کہ ہر مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر روانہ ہو گیا اور جولاہے کی حکمت عملی کے باعث ہسپتال خالی ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ چلیے، یہ تو کہانی تھی اور مزاحیہ تھی، لیکن پیارے بچوں، اس جولاہے نے جو حرکت کی وہ صحیح نہیں تھی۔ بے ایمانی کرنا اور بے ایمانی سے حکیم بن جانا بالکل اچھی بات نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کہانی کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بالکل بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور بلا وجہ لوگوں کی زندگیوں سے بالکل نہیں کھیلنا چاہیے۔ یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے نیا حکیم کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جولاہا کسے کہتے ہیں؟ جولاہے کا مطلب بتانا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 2، جولاہے نے جب بادشاہ کا علاج کیا تو بادشاہ کو کیا شفا ملی؟ یعنی جب اس نے بادشاہ کا علاج کیا تو کیا بادشاہ کو شفا ملی تھی؟ سوال نمبر 3، جولاہے نے ہسپتال کے طبیب کو کیا دھمکی دی؟ اس نے کیا دھمکی دی کہ وہ کیا کرے گا، اور جو ہے اگر اس نے طبیب نے اس کی بات نہ مانی، وہ آپ نے دھمکی بتانی ہے۔